حافظ صاحب، ظاہر ہے اس وقت یہ ایک قومی مسئلہ تو ہے، یہ کووڈ-19 ہے، ظاہر ہے اس سے نمٹنا ہے اور ہر لیول پر نمٹنا ہے، ہر ادارے نے اس سے متعلق اقدامات کرنے ہیں اور ہر انڈیویژول نے کرنا ہے، اور جو سٹیٹ لیول پر ہیں، جن کی حکومتیں ہیں، جو ایوان میں ہیں، جن کو ووٹ ملا ہے، ان پر ذمہ داری تھوڑی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ ایسے میں جس طرح کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، کرونا کی سیکنڈ ویو ہے، اور ایسے میں جب ایک ایسی تقریب کی بات ہو رہی ہو جس میں پھر ظاہر ہے بہت زیادہ گیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے آپ انشور کر پائیں گے کہ 6 فٹ کا فاصلہ ہو، کووڈ-19 کا ٹیسٹ بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کروانا ہے اور اگر نیگیٹو ہے تو ہی آپ نے آنا ہے، یہ آپ کو درست رویہ، درست روش لگتی ہے؟ دیکھیں اوورال ہی حکمرانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خود عمل سے اس بات کا اظہار کریں کہ جو چیز وہ عوام سے چاہتے ہیں وہ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں۔ سیدھی بات ہے کہ ابھی جلسے ہوئے ہیں، جلوس ہوئے ہیں، اور ان میں تو خود پیپلز پارٹی نے جو جلسے جلوس کیے ہیں اس میں تو کسی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب یہ اپنی تقریب کے لیے یہ خیال رکھیں کہ بھائی سب اپنے ٹیسٹ کروا کے آئیں، تو یہ خود اس سے دو رنگی ظاہر ہوتی ہے۔ ویسے بھی شہزادے شہزادیاں ہیں، وراثتوں کے اندر ملک مل رہا ہے ان لوگوں کو، اور بادشاہ سلامتوں کی طرح جو ہے وہ پورا حکمرانی کا ایک نظام ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ جو رولنگ طبقہ ہے ان کی اپنی، اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیا تھے اور کس کس طرح سے کن درجوں سے ہوتے ہوئے آج ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے یہ اپنی شادیوں کے اندر خرچ کرتے ہیں اور بالکل اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو طریقہ یہ ہے کہ ان کو موضوع ہی نہ بنایا جائے، اور یہ لوگ جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور ان کی تقریبات بھی اب میڈیا کا جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایشو بن جائیں گی۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کی شادی کی تقریب کسی اور، ہر ایک کو شادی تقریب کرنے کا حق حاصل ہے کہ جو کورونا کی دوسری ویو ہے اس کے لیے سندھ حکومت نے کیا کیا ہے، جہاں ان کی حکومت ہے، اور پچھلی مرتبہ جو ویو آئی تھی ان کے ہسپتال کہاں تھے، ان کے وینٹیلیٹرز کہاں تھے، وہ اربوں ڈالر کی جو امداد آ رہی تھی پورے ملک میں وہ کہاں چلی گئی تھی؟ یہ سارے اگر این جی اوز نہ ہوتی، الخدمت نہ ہوتی، تو آپ بتائیں مجھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ تو سلنڈر نہیں دے آکسیجن کا، یہ تو وینٹیلیٹر نہیں دے پا رہے تھے، یہ تو ہسپتالوں میں لوگ دھکے کھا رہے تھے، تو وہ تو نہیں کرتے، صرف اپنی فیس سیونگ کے لیے عوام سے اپیل کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں یہ اپنی تقریبات ان کی پوری ہوں گی، شادی ہال بند کر دو، جو بیچارے پہلے ہی مر گئے ہیں، ایک شادی ہال سے 35 40 50 لوگ وابستہ ہوتے ہیں ایک تقریب سے، ان سب لوگوں کا چولہا ٹھنڈا ہو، آپ نے ان تک پیسے پہنچانے کا کیا ذریعہ اختیار کیا؟ راشن آپ دے نہیں سکتے، کھا گئے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے لوگوں کے لیے، اور شہنشاہی طریقے سے اپنی گھر کی تقریبات منعقد آپ کریں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے نتیجے میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ موجود ہے۔ عوام کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، اور اگر ان کو زبردستی بٹھایا جاتا ہے تو اس کے خلاف نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ ان لوگوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے جو پوری نکلتے تو جب ہیں زندگی جب ان بیچاروں کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے جلسوں میں ہیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی رہنما یہی کرتے ہیں، جب جلسوں میں بلاتے ہیں تو یہی نعرے بازی ہوتی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ شادی ہالز مالکان یقیناً پریشان ہیں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 19 سے 20 نومبر کو یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ کس طرح مان لیں گے؟ وہ بھی تو یہ کہیں گے کہ اپنے گھروں میں تو آپ تقریبات کریں، اور ایسی تقریبات ہو رہی جو کہ شہنشاہی کی مثال ہے، تو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے سیاستدان کیوں اپناتے ہیں؟ بیان کچھ دیتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، اگر وہ وہی کریں جو وہ بیان دیتے ہیں تو یقیناً اتنے مسئلے نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بہت واضح طور پر بتاؤں، نہ اب اسکول کالج بند ہونا چاہیے اور نہ اب شادی ہال بند ہونے چاہیے، نہ مارکیٹیں بند ہونی چاہیے۔ ایس او پیز بنائی ہے، یہ پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا۔ دنیا بھر میں جہاں پر یہ لاک ڈاؤن کیے گئے وہاں لوگوں کو فیسلٹی فراہم کی گئی، یہاں پر تو بس جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بھائی اللہ کا کرم تھا، اس میں کوئی شک کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہم پر یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو صبح اعلان کرتے تھے میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، شام آپ کر دیتے تھے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے، جس نے بہت بڑا یہاں پر شور مچایا تھا کہ ہم نے بہت بڑے اقدامات کر دیے، سوائے اس کے کہ سی ایم روزانہ آ کر لوگوں کو ڈراتے تھے اور ایک خراب پکچر پیش کرتے تھے کہ بس یعنی سارا چیز عوام کے لیے ہوتی تھی، خواص کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ان کے کرنے کا کرتا، وہ کہاں گیا؟ 1100 بیڈ کا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر میں بن رہا تھا، اس پورے کورونا کی اس ویو میں وہ کہاں تھا؟ یہاں ہسپتالوں میں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ لوگ اپنے جو ہے وہ پیاروں کو لے کر جا سکیں۔ کتنے لوگ تو اس طرح سے جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑیں، اب کوئی چیز بند نہیں ہونی چاہیے، شادی ہال بھی بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور ظاہر ہے حافظ صاحب جب ہم نے دیکھا، حافظ صاحب جب ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے الائنس کو، جب ہم نے دیکھا ہر طرف جلسے ہوئے، ہر شہر میں پنڈال سجایا گیا، تو ایسے میں اب ظاہر ہے عوام کو سمجھانا زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم پہلے عوام کو بلیم کرتے آئے ہیں، 22 تاریخ کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، جی شعیب 22 تاریخ کو یہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں نا پشاور میں، حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں کرنے دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کرونا آ گیا، پی ٹی آئی کو بھی کرونا بھی یاد آ رہا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ صحیح معنوں میں چیزوں کو پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے, اس میں بھی کوئی SOP بنا لی جائے, لیکن یہ جو دورنگی ہے کہ اپنا جلسہ کر لو اور دوسرے کا جلسہ روک دو, جلسہ کر لو شادی کی تقریب کو الگ طریقے سے کرو, بالکل صحیح. شادی ہال بند کر دو, اپنی تقریبات بڑی بڑی کرو, یہ سب نہیں چلے گا.